سامعین کرام السلام علیکم۔ اپنی سیریز حضرت علی سے معاویہ بن ابی سفیان میں ہم نے حضرت عثمان کی شہادت سے واقعات کا آغاز کیا اور ان کی شہادت کے اسباب اور وجوہات اور ساتھ ہی اس عظیم سانحے کے واقعات کو پوری تفصیل کے ساتھ مع روایات و اسناد بیان کر دیا۔ اس کے بعد مدینہ پر باغیوں اور مفسدین کے قبضے اور حضرت علی کی بیعت خلافت سے لے کر جنگ جمل اور حضرات طلحہ اور زبیر کی شہادت اور بعد میں جنگ صفین کے واقعات کو ہم نے بیان کر دیا۔ جنگ صفین میں لشکر شام کی ممکنہ شکست اور عمرو بن العاص کے مشورے سے قرآن نیزوں پر اٹھانا اور بعد میں حضرت علی کے لشکریوں کی حضرت علی کی حکم عدولی اور اس کے نتیجے میں ثالثی پر اتفاق ہونا، ثالثوں کے اجتماع اور اجتماع کے نتیجے میں متوقع فیصلے کے لیے دونوں فریقین کا جمع ہونا، عمرو بن العاص کا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو دھوکہ دینا اور دوبارہ جنگ کے گبیر بادلوں کا افق پر دکھائی پڑنا، حضرت علی کی جماعت میں خوارج کا پیدا ہونا، حضرت علی کی خوارج سے سفارتکاری اور بعد میں جنگ نہروان تک کے واقعات و حوادث کو ہم نے ابھی تک اپنی سیریز کی گزشتہ 27 اقساط میں بیان کر دیا ہے۔ اس سیریز کے اگلے حصے میں ہم مصر پر معاویہ اور عمرو بن العاص کے قبضے، شیعان حضرت علی اور اہل کوفہ اور بصرہ کی حکم عدولیوں، لشکر معاویہ کے حضرت علی کے علاقوں اور حجاز مقدس پر قبضے اور حضرت علی کی شہادت سے حضرت حسن کی خلافت سے دستبرداری تک کے واقعات و حوادث کو مفصل انداز میں ہم بیان کریں گے تاکہ آپ ناظرین اسلامی حکومت اور خلافت سے کاٹ کھانے والی شخصی ملوکیت تک کے سفر کو خود مشاہدہ کر سکیں اور اس انتہائی اہم اسلامی تاریخی دور کے بارے میں ایک درست اور صائب رائے قائم کر سکیں۔ ہماری اس کوشش کو کامیاب بنانے میں آپ حضرات کا تعاون کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ اس سلسلے میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے تاکہ ہم اس سفر کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ اب ہم عمارت مصر پر محمد بن ابی بکر کی تبدیلی سے سلسلہ تاریخ کی کڑیوں کو جوڑتے ہیں۔ سن 38 ہجری میں محمد بن ابی بکر کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ محمد بن ابی بکر مصر کے عامل تھے۔ حضرت علی نے قیس بن سعد کو معزول کر کے ان کی جگہ محمد بن ابی بکر کو مصر کا عامل مقرر کیا تھا۔ یہاں ہم محمد بن ابی بکر کے قتل کے اسباب اور قتل کے واقعے کے بارے میں ایک مختصر روایت بیان کریں گے اور اس کے بعد تفصیلاً ان تمام واقعات کو اپنی اگلی 2 اقساط میں بیان کریں گے۔ آخری حصے کے طور پر زہری کی ہم ایک روایت نقل کرتے ہیں جو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ زہری کی یہ روایت عبداللہ المبارک نے یونس کے ذریعے زہری سے نقل کی ہے۔ زہری کہتے ہیں کہ جب قیس بن سعد محمد سے رواحہ میں آ کر ملے اور ان سے تنہائی میں گفتگو کی اور کہا کہ تم ایک ایسے شخص کی جانب سے امیر بن کر آئے ہو جس کی اپنی کوئی رائے نہیں، یعنی وہ ایک محض مجبور شخص ہے، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہاری معزولی میں کوئی نقصان نہیں اور میں تم سے زیادہ ان کاموں کو سمجھتا ہوں کیونکہ میں معاویہ، عمرو بن العاص اور خربتہ کے باشندوں کو دھوکے میں مبتلا رکھتا ہوں، تم بھی اسی تدبیر پر عمل کرنا، اگر اس کے علاوہ تم نے دوسری تدابیر اختیار کی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر قیس بن سعد اپنی تمام تدابیر محمد بن ابی بکر کو بتائیں، لیکن محمد بن ابی بکر دل میں قیس سے بغض رکھتا تھا، اس لیے اس نے قیس کی ہر تدبیر کی مخالفت کی۔ جب محمد بن ابی بکر مصر میں داخل ہوا اور قیس مصر چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو محمد نے مصریوں کو خربتہ کے باشندوں سے جنگ کے لیے روانہ کیا۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مصر میں حضرت علی کے عامل قیس بن سعد داخل ہونے میں کامیاب رہے اور مصر کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کرنے میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ صرف اہل خربتہ نے حضرت عثمان کے خون کا قصاص کا مطالبہ کیا اور حضرت علی کی بیعت سے انکاری رہے۔ محمد بن ابی بکر کی جانب سے روانہ کیے گئے مصری دستوں نے اہل خربتہ سے جنگ کی، لیکن اس میں محمد بن ابی بکر کو شکست ہوئی۔ امیر معاویہ اور عمرو بن العاص کو اس کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے مصر پر شامی لشکر بھیج دیا جس نے مصر فتح کر لیا اور محمد کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد مصر ہمیشہ معاویہ کے کنٹرول میں رہا، حتیٰ کہ معاویہ ہر جگہ غالب آ گئے۔ قیس بن سعد مصر چھوڑنے کے بعد مدینہ چلے گئے تھے، لیکن مدینہ میں انہیں مروان اور اسود بن ابی البختری نے ڈرایا دھمکایا، جس سے انہیں یہ خوف پیدا ہوا کہ یا تو وہ گرفتار کیے جائیں گے یا پھر وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ اس خوف سے وہ سواری پر سوار ہوئے اور مدینہ چھوڑ کر حضرت علی کے پاس پہنچ گئے۔ اس پر امیر معاویہ نے مروان اور اسود بن ابی البختری کو ڈانٹ کا خط تحریر کیا اور ان دونوں کو برا بھلا کہا، نیز تحریر کیا کہ تم نے قیس کو مدینہ سے نکال کر علی کی بہت زبردست امداد کی ہے، وہ یہ کہ تم نے قیس جیسا ہوشیار اور چالاک آدمی علی کے پاس بھیج دیا ہے۔ خدا کی قسم تم دونوں علی کا 1,00,000 سواروں سے مدد کرتے تو مجھے اتنا ناگوار نہ گزرتا
گزرتا جیسا کہ تمہارا یہ عمل مجھے ناگوار گزرا ہے۔ تم نے قیس جیسے شخص کو مدینہ سے نکال دیا ہے۔ قیس جب حضرت علی کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت علی سے مصر کے تمام حالات بیان کیے۔ کچھ ہی روز بعد محمد کے قتل کی خبر آ گئی۔ اس وقت حضرت علی کو معلوم ہوا کہ قیس کتنے ہوشیار شخص ہیں اور اہم معاملات کو انجام دینا ان کے لیے معمولی بات ہے۔ حضرت علی کو اس وقت احساس ہوا جس شخص نے انہیں قیس بن سعد کے معزول کرنے کا مشورہ دیا تھا اس نے حضرت علی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی تھی۔ محمد بن ابی بکر کے مصر جانے اور وہاں کی حکومت پر اس کی تقرری کا ذکر ابو مخنف کی روایت سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم اس کی باقی روایت نقل کرتے ہیں جو اس نے یزید بن زبیان الحمدانی سے نقل کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خربتہ کے باشندوں نے ابن مزاحم القلبی کو، جسے محمد بن ابی بکر نے ان کے مقابلے پر بھیجا تھا، قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد معاویہ بن خدیج الکندی السکونی محمد بن ابی بکر کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو خون عثمان کے قصاص کی دعوت دی۔ بہت سے لوگ معاویہ بن خدیج کے پاس جمع ہو گئے اور پورے مصر میں محمد بن ابی بکر کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ حضرت علی کو جب یہ اطلاع ملی کہ اہل مصر محمد کے خلاف ہو گئے ہیں اور انہیں ان پر اعتماد نہیں، اس وقت انہوں نے فرمایا کہ مصر کی حکومت کے لیے دو ہی شخص لائق ہیں، ایک تو قیس بن سعد جسے ہم نے معزول کر دیا ہے، اور دوسرا مالک بن الحارث یعنی اشتر۔ حضرت علی جب صفین سے لوٹے تو اشتر کو جزیرہ اور اس کی گورنری سے واپس بھیج دیا، اور جب قیس علی کے پاس پہنچے تو حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ تم اس وقت تک میرے ساتھ رہو جب تک کہ ہم حکومت کے معاملات سے فارغ نہیں ہو لیتے، تم اس وقت تک پولیس افسر رہو گے۔ غرض قیس حضرت علی کے ساتھ پولیس افیسری کے عہدے پر کوفہ میں مقیم رہے۔ جب مصر کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو حضرت علی نے مالک بن الحارث اشتر کو خط تحریر کیا، اس وقت وہ نصیبین میں مقیم تھا۔ اس خط میں تحریر کیا: اما بعد، تو ان لوگوں میں سے ہے جس کے ذریعے میں اقامت دین کی خدمت انجام دیتا اور گناہ گاروں کی نخوت کا خاتمہ کرتا ہوں۔ تو جیسے شخص کے ذریعے میں خوفناک سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ میں نے محمد کو مصر کا عامل بنایا تھا، اس کے خلاف باغیوں نے بغاوت کر دی۔ ابھی وہ ایک نوجوان لڑکا ہے جسے جنگ کا کوئی تجربہ نہیں اور نہ دیگر معاملات کا کوئی تجربہ رکھتا ہے۔ تم میرے پاس چلے آؤ تاکہ مصر کے معاملات میں مناسب طور پر غور و فکر کر سکے اور اپنی جگہ پر اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک شخص کو چھوڑاؤ جس پر تمہیں اعتماد ہو اور جو تمہارے ساتھیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ مالک اشتر حضرت علی کے پاس پہنچا، اس سے حضرت علی نے مصر کے تمام حالات بیان کیے اور وہاں کے باشندوں کی بغاوت کا بھی اظہار کیا اور فرمایا: تیرے علاوہ کوئی شخص وہاں کی حکومت کا اہل نہیں، تجھ پر اللہ رحم کرے تو فوراً مصر چلا جا، تجھے کسی نصیحت کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مجھے تیری رائے پر بھروسہ ہے۔ اہم معاملات میں اللہ سے مدد طلب کرنا اور اہل مصر پر سختی کے ساتھ نرمی بھی کرنا اور جہاں تک ممکن ہو ان پر مہربانی کرنا، اور اگر سختی کے بغیر کام نہ چلے تو خوب سختی کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ اشتر نے حضرت علی کے پاس واپس آ کر مصر روانگی کی تیاری کی۔ امیر معاویہ کے جاسوسوں نے انہیں جا کر اس کی اطلاع دی کہ علی نے مصر کی حکومت اشتر کو دی ہے۔ امیر معاویہ چونکہ مصر پر نگاہیں لگائے ہوئے تھے اس لیے انہیں اشتر کی امارت بہت ناگوار گزری۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر اشتر مصر پہنچ گیا تو وہ محمد بن ابی بکر سے زیادہ سخت ثابت ہوگا۔ امیر معاویہ نے ذمیوں میں سے ایک افسر خراج کو کہلوا بھیجا کہ اشتر کو مصر کی حکومت سونپی گئی ہے، اگر تو اس کا کام تمام کر دے تو جب تک زندہ رہے گا میں تجھ سے خراج نہ لوں گا، اور جہاں تک ممکن ہو تو اسے کسی ہیلے سے ختم کر دے۔ یہ سن کر یہ افسر خراج بحیرہ کلزم پر آیا اور وہاں قیام کیا۔ ادھر اشتر عراق سے مصر کی جانب چلا۔ جب بحیرہ کلزم پر پہنچا تو اس افسر خراج نے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ آپ کے ٹھہرنے کے لیے یہ جگہ حاضر ہے اور کھانا اور چارہ سب کچھ حاضر ہے، میں ایک ذمی شخص ہوں۔ اشتر نے اس کے یہاں قیام کیا۔ ایک دیہاتی اشتر کی سواری کے لیے چارہ اور اشتر کے لیے کھانا لے کر آیا۔ جب یہ کھانے سے فارغ ہو گیا تو ایک شہد کا گلاس لے کر آیا جس میں اس نے زہر ملا رکھا تھا۔ اس دیہاتی نے وہ گلاس پینے کے لیے اشتر کو دیا۔ اشتر نے وہ گلاس لے کر پیا اور پیتے ہی جان دے دی۔ معاویہ شامیوں سے کہا کرتے تھے کہ علی نے اشتر کو مصر روانہ کیا ہے، تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس سے بچائے۔ شامی روزانہ اللہ سے اشتر کے لیے بد دعا کرتے۔ چند روز بعد جس شخص نے اشتر کو زہر دیا تھا وہ امیر معاویہ کے پاس گیا اور انہیں اشتر کی ہلاکت کی خبر سنائی۔ معاویہ نے اس خوشی میں لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا: علی کے دو دائیں ہاتھ تھے جن میں سے ایک ہاتھ صفین کے روز کاٹ دیا یعنی عمار، اور دوسرا ہاتھ آج کاٹ دیا گیا یعنی اشتر۔ ابو مخنف نے فضیل بن خدیج کے ذریعے اشتر کے غلام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب اشتر ہلاک ہو گیا تو ہمیں اس کے سامان میں سے حضرت علی کا ایک خط ملا جو مصریوں کے نام تھا، اس میں تحریر تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے بندے امیر المومنین علی کی جانب سے اس مسلمان جماعت کی جانب جس نے زمین میں اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے غصے کو دعوت دی اور نیک اور بد ہر قسم کے لوگوں پر ظلم کو عام کیا، اب ایسا کوئی حق باقی نہیں جس کے ذریعے آرام حاصل کیا جاتا ہو، اور منکرات کا یہ حال ہے کہ اس سے قطعاً روکا نہیں جاتا۔ تم پر سلام ہو۔ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی مدح بیان کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اما بعد، میں تمہارے پاس اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ بھیج رہا ہوں جو خوف کے زمانے میں راتوں کو قطعاً نہیں سوتا اور دشمنوں سے قطعاً نہیں گھبراتا، جو کفار کے لیے آگ کی جلن سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ مزہج کا بھائی مالک بن الحارث ہے۔ اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، کیونکہ وہ اللہ کی تلواروں سے ایک تلوار ہے، نہ تو اس کی مار کمزور ہے اور نہ اس کی دھار کند ہے۔ اگر وہ تمہیں آگے بڑھنے کا حکم دے تو تم آگے بڑھو، اور پیچھے ہٹنے کا حکم دے تو پیچھے ہٹو، کیونکہ وہ میرے حکم کے بغیر نہ آگے بڑھتا ہے اور نہ پیچھے ہٹتا ہے۔ میں نے تمہاری بھلائی کے لیے تمہارے پاس اسے بھیج کر اپنے اوپر ترجیح دی ہے اور تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں ایک سخت جان کو روانہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کے ذریعے برائی سے محفوظ رکھے اور تمہیں ایمان اور یقین پر ثابت قدم رکھے۔ والسلام۔ جب محمد کو اس کی اطلاع ملی کہ حضرت علی نے اشتر کو روانہ کیا ہے تو یہ محمد کو سخت ناگوار گزرا۔ حضرت علی نے ایک مراسلہ تحریر کیا اور یہ اس وقت تحریر کیا گیا جب اشتر ہلاک ہوا، لیکن اس کی ہلاکت کی اطلاع بھی حضرت علی کو نہیں پہنچی تھی۔ اس مراسلہ کی تحریر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ محمد اشتر کے بھیجنے کی وجہ سے ناراض ہے۔ حضرت علی نے اسے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے امیر المومنین علی کی جانب سے محمد بن ابی بکر کے نام تجھ پر سلام ہو۔ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تیری جگہ جو میں نے اشتر کو روانہ کیا ہے تو تم اس پر ناراض ہو، اور اگر تو جنگ میں جلدی نہ کرتا تو میں اشتر کو نہ بھیجتا اور نہ میں تیری اس کوشش میں تجھ پر کوئی زیادتی کرتا۔ اگر میں نے تجھے تیرے عہدے سے معزول کر دیا تو گھبرانے کی بات نہیں، میں تجھے ایک ایسی جگہ حکومت دوں گا جس میں تجھے مشقت زیادہ نہ ہو اور مصر سے زیادہ وہاں کی حکومت تجھے پسند ہو۔ جس شخص کو میں نے اب مصر کا گورنر بنایا ہے وہ ہمارا مخلص دوست ہے اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ اس نے زمانے کو خوب دیکھا ہے، وہ اپنے علاقوں کی خوب حفاظت کر سکتا ہے۔ ہم اس سے راضی ہیں اور اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور اللہ اس کے ثواب میں اضافہ فرمائے اور اسے اچھا ٹھکانہ عطا فرمائے۔ تو اپنے دشمن کے مقابلے پر ثابت قدم رہے اور ہر طرح جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ انہیں اپنے رب کے حکم، حکمت، دانائی اور اچھے طریقے پر دعوت دے۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کر، اسی سے امداد طلب کر اور ہر وقت اسی سے ڈرتا رہ۔ وہ تیرے اہم کاموں میں تجھے کفایت کرے گا اور تیری حکومت میں تیری مدد فرمائے گا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری اور تمہاری ان معاملات میں مدد فرمائے جنہیں ہم نے ابھی حاصل نہیں کیا۔ والسلام۔ محمد بن ابی بکر کو حضرت علی کا خط ملا تو اس نے خط پڑھ کر یہ جواب تحریر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے امیر المومنین کی جانب محمد بن ابی بکر کی طرف سے آپ پر سلام ہو۔ میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میرے پاس امیر المومنین کا خط پہنچا، میں نے اسے خوب غور سے پڑھا اور جو کچھ امیر المومنین نے تحریر کیا تھا اسے خوب سمجھ لیا، اور لوگوں میں امیر المومنین کے حکم پر مجھ سے زیادہ خوشی سے چلنے والا کوئی نہیں، نہ امیر المومنین کے دشمنوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ کوئی سخت ہے اور نہ ان کی حکومت میں مجھ سے زیادہ کوئی مہربان۔ میں لشکر لے کر دشمن کے مقابلے پر نکلا اور ان لوگوں کے علاوہ جو ہم سے نبرد آزمات ہے یا ان کی دشمنی ظاہر ہے میں نے سب کو امان دی۔ میں امیر المومنین کے حکم کا پیرو اور اس پر عامل ہوں۔ میں امیر المومنین کے حکم کا متلاشی اور اس کا سخت پابند ہوں، اور ہر حال میں اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ والسلام۔ ابو مخلف نے ابو جہزم الازدی کے ذریعے عبداللہ بن الازدی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ شامی جب مقام صفین سے لوٹے تو پہلے وہ اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ ثالث کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ جب ثالث اپنا اختلافی فیصلہ سنا کر واپس ہو گئے تو اہل شام نے معاویہ کی خلافت پر بیعت کر لی، جس سے امیر معاویہ کی قوت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا، اور عراقیوں نے حضرت علی سے اختلاف کیا جس سے حضرت علی کی قوت میں روز بروز کمی ہوتی گئی۔ معاویہ کی نگاہ میں مصر سے زیادہ کسی ملک کی حیثیت نہ تھی، اس وجہ سے وہ وہاں کے باشندوں کو ہر وقت ڈراتے دھمکاتے رہتے تھے، کیونکہ مصر ان کے قریب واقع تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مصر کی اکثریت شدت سے حضرت عثمان کی رائے کی حامی ہے، اور وہاں ایک ایسا گروہ موجود ہے جو حضرت عثمان کے قتل کو برا سمجھتا اور حضرت علی کا مخالف ہے۔ معاویہ کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ مصر پر غالب آ گئے تو علی پر غلبہ حاصل کرنا آسان ہے، کیونکہ مصر کا خراج اور اس کی آمدنی بہت زیادہ ہے۔ امیر معاویہ نے ان تمام قریشیوں کو جمع کیا جو ان کے ساتھ تھے، یعنی عمر بن العاص، حبیب بن مسلمہ، بصر بن ابی ارطا، زاک بن قیس، عبد الرحمن بن خالد بن الولید۔ قریشیوں کے علاوہ ابو اللور، عمر بن سفیان السلمی، حمزہ بن مالک الحمدانی اور شرجیل بن الصمت الکندی کو بھی طلب کیا۔
جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کس کام کے لیے بلایا ہے۔ میں نے تمہیں ایک ایسے کام کے لیے طلب کیا ہے جس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اس کام میں میری امداد کرے۔ ان لوگوں نے یا کسی ایک شخص نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرمایا، ہمیں کیا معلوم کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ عمر: خدا کی قسم کہ میں جانتا ہوں کہ ان بہت سے شہروں کے خراج نے امیر کو پریشان کر رکھا ہے۔ یہ شہر وہ ہیں جن کا خراج بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی آبادی بھی بکثرت ہے۔ آپ کا سب سے اہم کام یہی ہے، اس لیے آپ نے ہمیں جمع کیا ہے، تو پھر جلد ارادہ کیجیے اور آگے بڑھیے۔ اس میں بہترین وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہو۔ جنگ شروع کرنے میں آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی عزت ہے، اس طرح دشمن اور آپ کے مخالفین ذلیل و خوار ہوں گے۔ معاویہ: اے عمرو بن العاص، تو جس کام کو اہم سمجھتا ہے میں بھی اس کام کو اہم سمجھتا ہوں۔ عمرو بن العاص اس کام کو اس لیے اہم سمجھتے تھے کہ جب انہوں نے حضرت علی کے مقابلے میں معاویہ کا ساتھ دینے کی بیعت کی تو اسی شرط پر بیعت کی کہ مصر عمرو بن العاص کو دے دیا جائے گا، اور جب تک عمرو زندہ رہیں گے مصر ان کی حکومت میں شامل ہوگا۔ معاویہ: عمرو نے ایک خیال ظاہر کیا اور اسے ثابت کر دکھایا۔ اصحاب معاویہ: لیکن ہم اس ارادے سے واقف نہیں۔ معاویہ: ابو عبداللہ نے جو کہا معاملہ وہی ہے۔ عمرو: میں ابو عبداللہ ہوں اور سب سے بہتر گمان وہی ہوتا ہے جو یقین کے قریب ہو۔ اس کے بعد معاویہ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ تم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمنوں کے مقابلے پر جنگ کے دوران تمہاری کس طرح مدد فرمائی۔ یہ لوگ یہ خیال لے کر آئے تھے کہ ذرا سی دیر میں تمہاری گردنیں اتار لیں گے اور تمام شہر ویران کر دیں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ تم ان کے ہاتھوں میں آسانی سے آ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے غصے میں لوٹا دیا، اور جو وہ چاہتے تھے اس میں سے ذرا سی بھی بھلائی انہیں حاصل نہیں ہوئی۔ پھر ہم نے ان سے اللہ کی طرف فیصلہ طلب کیا، ثالث نے ان کے مقابلے میں ہمارے حق میں فیصلہ دیا۔ پھر اللہ نے ہماری قوت کو جمع کیا اور ہمارے درمیان اصلاح اور محبت پیدا کی، اور مخالفین کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ وہ باہم انتشار کا شکار ہو گئے اور ایک دوسرے کے کفر کی گواہی دینے لگے اور باہم ایک دوسرے کا خون بہانے لگے۔ خدا کی قسم مجھے یہ یقین ہے کہ یہ خلافت میرے لیے مکمل ہو کر رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ میں اہل مصر سے کسی قسم کا ہیلہ کروں۔ تم لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ عمرو: آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا میں نے اس کا جواب دے دیا، اور جو کچھ آپ سے میں نے سنا اس کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ معاویہ: عمرو نے تو ایک صحیح بات تو بتا دی لیکن اسے کھول کر بیان نہیں کیا۔ یہ بتاؤ کہ میں اس سے کام کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں؟ عمرو: میں یہ اشارتاً پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ایک زبردست لشکر روانہ فرمائیں، اس پر ایک ایسا امیر مقرر کریں جو بہترین عقل کا مالک ہو اور جنگ میں ماہر ہو، لوگ اس کے پاس آ کر پناہ حاصل کر سکیں اور اس پر بھروسہ کر سکیں۔ وہ مصر پہنچ کر اس کی حدود میں داخل ہو جائے اور اس کے پاس وہ تمام لوگ جمع ہو جائیں جو مصر میں ان کے ہم خیال ہوں۔ اس طرح ہم وہاں اپنے دشمنوں پر غالب آ جائیں گے۔ جب آپ کا یہ لشکر اور آپ کے جنگ کے قابل وہ شیعان جو مصر میں موجود ہیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امداد فرمائے گا اور آپ کو کے لشکر کو غالب کرے گا۔ معاویہ: کیا اس کے علاوہ تمہارے نزدیک اور کوئی تدبیر نہیں جسے عمل میں لایا جا سکے؟ عمرو: نہیں، میرے نزدیک کوئی اور تدبیر نہیں۔ معاویہ نے کہا: میرے نزدیک تو اور ہی تدبیر ہے، وہ یہ کہ مصر میں جتنے بھی ہمارے شیعان موجود ہیں ہم انہیں خطوط تحریر کریں کہ تم اپنی بات پر قائم رہو، اور انہیں یہ امید دلائی جائے کہ ہم عنقریب تمہاری مدد کے لیے آنے والے ہیں، اور دشمنوں کو صلح کی دعوت دی جائے اور انہیں انعامات کی تمنائیں دلائی جائیں اور جنگ سے ڈرایا جائے۔ اگر یہ لوگ جنگ کے بغیر اسی طرح ہم سے صلح کر لیتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں، ورنہ آخر میں مجبوراً جنگ تو کرنی ہی پڑے گی۔ اے عمرو بن العاص، تو فیصلے میں بہت جلد باز اور میں فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہوں۔ عمرو: تو اللہ نے پھر جو آپ کے دل میں رائے قائم کی ہے اس پر عمل کیجیے۔ خدا کی قسم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نہ ایک روز مصریوں سے جنگ کرنا ہی ہوگی۔